ٹائم ٹریول کے کانسیپٹ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ٹائم اور سپیس کا کانسیپٹ اس دنیا سے اٹھا لیا جائے تو نہ آپ موجود ہے نہ میں موجود. علامہ اقبال کا اپنا ہی ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ ہے. غار میں پناہ لے لی, اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند قائم کر دی اور وہ 309 سال سوئے رہے. بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسپیس پر. حضرت عزیر پر موت طاری کر دی. ان کے پاس جو ان کا گدھا تھا دراز گوش سواری تھی اور ساتھ کھانا تھا, تینوں پر طاری. تو حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں بھی ہمیں دوسری دنیا کی ڈائمینشن کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے اور ٹائم ٹریول کے بارے میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں قیامت تو زمین پر برپا ہونی ہے, باقی پلینٹس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیا سارے پلینٹس تباہ ہو جائیں گے, یہ ایک الگ بحث ہے. ٹائم ٹریول ہے وہ پورٹلز کے تھرو ہوتا ہے. پورٹل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ جب میں مراقبے سے ہٹا, شعبان کے جتنے دن تھے وہ گزر چکے تھے, رمضان کے 30 دن گزر چکے تھے, شوال کے اگلے کچھ دن چل رہے تھے. بیت المقدس کی آپ نے بات کی, وہاں پہ بھی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ کوئی پورٹل ہے جس میں آپ داخل ہو تو آپ پر سے ٹائم اور سپیس کا کانسیپٹ اٹھ جاتا ہے. اس طرح کے بہت سارے ٹائم فری زونز اس کو کہتے ہیں, یہ دنیا میں موجود ہیں. دیکھیے ٹائم ٹریول کا جو کانسیپٹ ہے, سب سے پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جب ہم کانسیپٹ واضح کر لیں گے تو پھر ہم یہ بتائیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے, چونکہ اس پر اہل علم کے ہاں بہت زیادہ اختلاف پائے جاتے ہیں. چونکہ قرآن مجید نے بھی اس موضوع کو لیا ہے, احادیث میں بھی یہ موضوع آیا ہے, اور سائنسدانوں نے بھی اس موضوع کو لیا. خاص طور پہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن ایکچوئل جو پرابلمیٹک پوائنٹ ہے وہ ہمیں سمجھ کر آگے چلنا چاہیے, اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اصلاً نہ دین کا موضوع ہے نہ سائنس کا موضوع ہے, بلکہ ایکچولی یہ فلسفہ کا موضوع ہے. اچھا, ہاں, کہ ٹائم کیا ہے اور ٹائم اور سپیس کا کانسیپٹ کیا ہے, اور ٹائم اور سپیس کا کانسیپٹ آپ کیوں کہہ رہی ہیں, چونکہ آپ نے بطور ہیومن بینگ ٹائم اور سپیس کو آبزرو کیا تو کہہ رہی ہیں نا. بالکل ایسے. یا اس کو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ نہیں ہیں, یہ ٹائم اور سپیس میں ہماری پریزنس ہے جس نے ہمارے تشخص کو قائم رکھا ہوا ہے. ہر چیز ٹائم اینڈ اسپیس میں قید ہے ہر نا؟ چیز ٹائم اور سپیس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی ٹائم اور سپیس کا ہم کہتے ہیں میرا تصور ہے, میں موجود ہوں, آپ موجود ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ اگر ٹائم اور سپیس کا کانسیپٹ اس دنیا سے اٹھا لیا جائے تو نہ آپ موجود ہے نہ میں موجود, کیونکہ ہم ایک ٹائم میں موجود ہیں اور ایک سپیس میں موجود ہیں. تو جب ٹائم بھی نہیں رہے گا اور سپیس بھی نہیں رہے گا تو پھر کوئی بھی نہیں رہے گا. سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ ادراک کس کو کہتے ہیں. ہم کسی شے کا ادراک کرتے ہیں نا, اردو کا لفظ ہے, عربی کا بھی لفظ ہے, سمجھتے ہیں. وہ ادراک کے لیے 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. سب سے پہلے آپ کو ایک چیز چاہیے, ایک ناظر چاہیے جو ادراک کرنے والا, اس کے اندر صلاحیت ہو. مثال کے طور پہ یہ کپ پڑا ہے نا جی ہمارے پاس, میں اس کو دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں اس کا ناظر ہوں, اس پر میری نظر ہے اور مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ میں اس کو دیکھ سکوں, پہلی چیز. دوسری چیز ہمیں یہ چاہیے کہ یہ میرے سامنے ہو. اب ہو ہی نہ, اور ایک چیز کو میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ تو امیجنیشن ہو جائے گی. 2. تیسرا یہ ہے کہ ناظر میں ادراک کی صلاحیت ہو, جیسا کہ میں نے بتایا. اگر میں اس کو دیکھنے کی صلاحیت رکھوں گا تو تب دیکھ سکوں گا. ایک نابینا شخص جس نے کبھی اس کپ کا جس کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اب علم کی 2 قسمیں ہو گئی یہاں پر, ایک ہے علم تجربی اور ایک ہے غیر تجربی. امانوئل کانٹ نے دا کرٹک آف پیور ریزننگ میں اس کو بیان کیا. علم کا وہ کہتا ہے پہلا باب یہ ہے کہ آپ اتنا غور و فکر کریں اور اپنے علم کی 2 حصے کریں کہ کون سی چیز تجربے سے آپ کو حاصل ہوئی یا کون سی بغیر تجربے کی. کپ کا کانسیپٹ جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے تجربے نے دیا ہے کہ کپ ایسا ہوتا ہے. تو لہٰذا تیسری چیز یہ ہوگی کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ نہیں ہے. اور چوتھی چیز یہ ہوگی کہ یہ منظور جو ہے, یعنی یہ جو کپ پڑا ہے, یہ ایسا ہو کہ میری جو آبزرو کرنے کی استعداد ہے یہ اس کی فریکوینسی اس سے میچ ہو. یہ نہ ہو کہ یہ اس سے بہت بیونڈ ہو کہ میں آبزرو نہ کر سکوں, اور یہ نہ ہو کہ یہ اتنا چھوٹا ہو. اب یہاں پر کتنے پارٹیکلز ہیں اس ٹیبل پہ جو مائکروسکوپ کے علاوہ ہم نہیں دیکھ سکتے, تو میں ان کو نہیں دیکھ سکتا. وہ میرے لیے منظور اور میں ان کے لیے ناظر نہیں ہوں, کیونکہ میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں ان کو اس آنکھ سے دیکھ سکوں, اور ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مجھے اپنا آپ دکھا سکیں. تو جہاں یہ 4 چیزیں ملتی ہیں تو وہاں پر عمل ادراک بنتا ہے. اگلا سوال یہ ہوگا کہ ادراک کرنے والا کون ہے, اس کی حیثیت کیا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع کو بہت ہی زبردست طریقے سے بیان کیا. بلکہ آپ یہ سمجھیے, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس تصور کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے اتنے زیادہ لوگ جو اس سے پہلے یہ تصور بیان کر چکے تھے ان کا رد کیا.
مثلا علامہ مسلمانوں میں، اقبال کا اپنا ہی ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ ہے. ہاں اب میں بتا، انہوں نے اشاعرہ کا رد کیا. اب یہ بہت بڑا ایک مکتب فکر ہے مسلمانوں میں. انہوں نے ابن عربی کے تصور ٹائم اور ٹریول کا رد کیا، امام راضی کے ٹائم اور ٹریول کے تصور کا رد کیا، دوانی کے تصور کا رد کیا، عراقی کے تصور کا رد کیا. یہ تھے مسلمان اسکالرز. پھر مغربی اسکالرز میں زینوں کے تصور کا رد کیا. پھر اس کے بعد نیٹشے کے تصور کا رد کیا. پھر کانٹ کے تصور کا رد کیا. حتیٰ کہ آئنسٹائن کے تصور کو پورا نہیں مانا، پارشلی مانا. اور اس کے بعد الیگزینڈر کے تصور کو رد کیا. پھر ایک اپنا تصور دیا. اب اس پوڈ کاسٹ میں ہم سب تصورات کو تو نہیں بیان کر سکتے، کبھی کام اس پر کر لیں گے ایک الگ انشاءاللہ، کہ سب کا ٹائم اینڈ ٹریول کی کانسیپٹ میں ڈفرینس کیا تھا. یہ ڈفرینس بیسیکلی ان کا تھاٹ پروسیس، کہ وہ بندہ جو تھاٹ کر رہا ہے وہ کس پس منظر سے آیا ہے، اور وہ جو چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے وہ کس پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہے. ان دو چیزوں نے ٹائم اینڈ ٹریول کے کانسیپٹ میں ڈفرینس ڈال دیا. ابھی میں اقبال کا بیان کروں گا، آپ اس سے سمجھ جائیں گے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایکچولی ہماری انا ہے جو ہر شے کو محسوس کرتی ہے. ہر ایک کے اندر ایک انا، وہ نہیں جو ہم اردو والی انا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک انا ہے. انا کی دو قسمیں، ایک کو کہتے ہیں انائے عاقل اور ایک کو کہتے ہیں انائے فاعل. انائے عاقل کو انگلش میں کہتے ہیں اپریشیٹو سیلف، خود قدری، اپنی قدر خود کرنا، خود قدری کا شعور اتنا پختہ ہو جانا. اور دوسری جو انائے فاعل ہے اس کو کہتے ہیں ایفیشینٹ سیلف. اب انائے عاقل جو ہے، اب یہ انائے عاقل اور انائے فاعل کو سمجھنا ہے بس. یہ اگر تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہ اگر ہم سمجھ گئے تو یہ سارے دروازے آگے کھل جائیں گے جو قرآن نے بیان کی چیزیں. انائے عاقل وہ ہوتی ہے، انائے عاقل علم حضوری ہے. انائے عاقل کا کانسیپٹ پارشل نہیں ہے بلکہ جامع ہے، بڑا ہے، وسیع ہے. انائے عاقل کے اندر زمان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ زمان ایک تسلسل ہے، اور انائے عاقل کے اندر مکان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ مکان وسعت خالص، پیور ایکسٹینشن ہے. یعنی انائے عاقل کے کانسیپٹ میں مکان کیا ہے؟ یہ دنیا، یہ چھت، یہ ایک مکان ہے. صحیح. اور زمان کیا ہے؟ ایک کانسٹنٹ ڈیوریشن کے ساتھ وقت بغیر رکے دورانیہ جو چل رہا ہے، یہ انائے عاقل کا زمان ہے. اب آ جائیں انائے فاعل پہ. انائے فاعل کا جو زمان ہے اس میں تدریج ہے، اس میں گریجویلٹی ہے. انائے عاقل ہر شے کو یوں دیکھ رہی ہے جس طرح آپ کھڑے ہو کے نیچے سے پورا دورانیہ دیکھتے ہیں نا. یعنی انائے فاعل کے لیے ماضی، حال، مستقبل ہے. اچھا. انائے عاقل کے لیے ماضی، حال، مستقبل نہیں ہے. وہ ماضی کو بھی ویسے ہی دیکھ رہی ہے، حال کو بھی اور مستقبل کو بھی. تو گویا یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ آپ انائے عاقل کی سٹیٹ پہ کھڑے ہیں یا انائے فاعل کی سٹیٹ پہ کھڑے ہیں. جو ٹائم ٹریول ہے یعنی وہ سارا سائیکولوجیکل ایفیکٹ، یہ پورا کا پورا سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے. اب آپ کی جو مائنڈ کی سچویشن ہے، اور آپ اس کو اب آپ اگر فلسافیکل بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں تو آپ اس کو اور انداز سے لیں گے. اگر آپ صوفیانہ اسپریچول بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، مسٹیسزم کے پوائنٹ آف ویو، تو آپ اس کو اور طریقے سے لیں گے. اگر آپ ٹوٹل سائنٹیفکلی اور میٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے آئے ہیں تو آپ ٹائم اینڈ ٹریول کا بالکل ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ لیں گے. سائنس تو کہتی ہے کہ ٹائم ٹریول 3 طرح کا ہوتا ہے. بالکل اس طرح. اب اس پر ہم آتے ہیں آگے 3 طرح. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اب ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو ٹائم ہے اور جو ٹریول ہے یہ کیا ہوتا ہے. یہ ہر ایک کے شخص کے لیے مختلف ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ٹائم اینڈ ٹریول کا جتنا شعور مجھے ہے اتنا آپ کو، اور جتنا آپ کو ہے اتنا مجھے ہو. یہ ہر ایک کی نفسیاتی کیفیت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ یہ مختلف ہوتا ہے. اب اس تھوڑی سی تمہید کے بعد ہم آتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا قرآن کے اندر کیا تعلق ہے. قرآن مجید نے ٹائم اور ٹریول، زمان اور مکان، ٹائم اینڈ اسپیس، دونوں کی مثالیں بیان کی ہیں اور آؤٹ کلاس مثالیں بیان کی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے آف کیمرہ کہ ملٹی یونیورسز موجود ہیں جن کے اندر یہ جو ٹائم ٹریول ہمارا 24 گھنٹے کا کلاک وائز ہے، یہ اس سے آؤٹ بھی ہوتا ہے. سائنس جس ملٹی ورس کی بات کری ہے وہ پیرالل یونیورس ہے، وہ ایگزیکٹلی موجود ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ قرآن نے اگر اس کی مثالیں دی ہیں تو سائنس نے اس کو ثابت کیا، تو پھر تو ختم ہو گئی نا بات. اب قرآن مجید کی پہلی مثال دیکھیں. اس کو ٹیکنیکل یعنی دینی زبان میں طی زمانی اور طی مکانی کہتے ہیں. طی زمانی کا مطلب ہے کہ مکانی کا کہ لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ سمٹ کر ایک نقطے میں آ جائے. اب یہاں سے USA کا سفر کتنا ہے؟ جہاز اڑتا رہے تو 10 گھنٹے لیتا ہے.
12 گھنٹے لیتا ہے. ڈنمارک کا سفر کتنا ہے؟ جہاز نان سٹاپ اڑتا رہے تو 8 گھنٹے لیتا ہے. اور وہ ڈنمارک اور یہاں کا جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ فاصلہ سمٹ کے اگر ایک رائی کے برابر میں ہو جائے اس کو کہیں گے تیہ مکانی. اور ٹائم اسی طرح آپ کو یہاں سے جا کر کہیں پہنچتے ہوئے اگر 20 گھنٹے لگتے ہیں تو وہ آپ ایک لمحے میں اگر پہنچ جائیں، یعنی اگلا لمحہ آپ کا وہاں پر گزرے، تو آپ سمجھیں گے کہ ٹائم سمٹ گیا ہے، یعنی مکان سمٹ گیا. اس کو تیہ زمانی کہتے ہیں. تو اس کو سمٹ جانا. اب قرآن مجید کی مثال سنیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے. ملکہ سبا جو ہیں، بلقیس جن کا نام تھا، وہ آ رہی ہیں اسلام قبول کرنے. ہدہد کے ذریعے پیغام جا چکا، خط و کتابت ہو چکی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ خواہش ہوئی کہ رعب اور دبدبا جو سلطنت کا اور جو نبوت کا تھا وہ ڈالنے کے لیے ان کی خواہش یہ ہوئی کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اگر اس کا وہ تخت یہاں پر آ جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی. انہوں نے یہ بات کی. اب قرآن کہتا ہے وہاں ایک جن تھا، اس نے کہا جی یہ میں خدمت کر سکتا ہوں، اور میں یہ خدمت ایسے کر سکتا ہوں کہ آپ اپنی سیٹ پر تشریف فرمائیں، مسند آپ یہاں سے اٹھیں گے، آپ کے اٹھنے سے پہلے وہ یہاں پر ہوگا. حضرت سلیمان نے قبول نہیں کیا. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے. پھر ایک شخص جس کو قرآن کہتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کھڑا ہوا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیں، آپ اپنی پلک کو جھپکیں گے، آنکھ کو جھپکیں گے تو اتنی دیر میں وہ وہاں سے وہاں پہنچ جائے گا. اور قرآن کہتا ہے وہ پہنچ گیا. اب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت سے، جو ملکہ سبا کا تخت تھا وہ کتنی دور تھا؟ گوگل کر لیں، 980 میل تھا. کلومیٹرز میں یہ بن جاتا ہے کوئی 1400 کلومیٹرز. یعنی یہاں سے آپ کراچی، جو لاہور سے کراچی کا ڈسٹینس ہے، اس سے آگے نکل جائیں. کراچی 1200 کلومیٹر ہے، اس سے زیادہ. سندھ کے انٹیریئر سندھ میں چل. تو یہ جو تھا کتنی دیر میں آیا؟ 1 گھنٹے میں نہیں، 1 منٹ میں نہیں، 1 سیکنڈ میں نہیں، بلکہ 1 سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں آیا. تو گویا ٹائم جو تھا، کانسیپٹ آف ٹائم، یہ بدل گیا. بالکل ٹھیک ہے. مکان کا کانسیپٹ بھی بدل گیا، زمان کا بھی بدل گیا. چونکہ مکان اب وہ تخت تھا، اس کو اٹھا کے لانے کے کچھ تقاضے تھے، اور وہ ٹائم تھا جو لینا ہی لینا تھا. تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹی یونیورسز موجود ہیں، کہ اسی یونیورس کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض افراد اور بعض امور میں ٹائم بھی اٹھا لیا جائے. اور جو یعنی ٹائم سے مراد ہے جو ایک معمولی تصور ہے ٹائم کا، جس کو ہم عام سمجھتے ہیں ٹائم کا کانسیپٹ، اس کو بھی اٹھا لیا جائے، اور جو مکان کا کانسیپٹ ہے اس کو بھی اٹھا لیا جائے، اور کوئی نیا کانسیپٹ رائج کر دیا جائے جو اس سے بالکل مختلف ہو. یہ بالکل پاسبل ہے، قرآن نے بتا دیا. پھر اس کی دوسری مثال قرآن مجید نے دی. اب دوسری مثال جو قرآن مجید نے دی وہ بڑی امپورٹنٹ. وہ مثال ہے اصحاب کہف کی. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی ٹائم کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. قرآن مجید سورۃ الکہف میں ہے کہ وہ ظالم بادشاہ تھا، وہاں سے کچھ دوست جو مومن تھے نکلے، اور انہوں نے ایک جگہ پہ ایک غار میں پناہ لے لی. اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند قائم کر دی، اور وہ 309 سال سوئے رہے. 309 سال کوئی زندہ رہ سکتا ہے بغیر کھائے پیے؟ پاسبل نہیں ہے. پاسبل نہیں. اور جب وہ اٹھے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. اب قرآن کے لفظ سنیں. قالو اپنا کم لبستم، کہتے ہیں کتنے ٹائم ہم سوئے ہوں گے. ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. قالو لبسنا یومن او بعض یوم، انہوں نے کہا یا ہم پورا دن سوئے ہیں یا کوئی آدھے دن، ایک دن کا حصہ. تو اللہ نے فرمایا نہیں، تم 309 سال سوئے ہو. تو وہ شخص جس پر یہ بیتتا ہے، میں نے کہا نا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فرد کون ہے. اب غار کے اندر لوگوں پر ٹائم اور سپیس کا کانسیپٹ ڈیفرنٹ تھا، اور اس غار سے باہر چلنے پھرنے والوں پر ٹائم اینڈ سپیس ڈیفرنٹ تھا. پوائنٹ سمجھے؟ یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر جگہ اپلیکیبل ہو جائے گا. نہیں، یونیورس میں ایک سٹینڈرڈ نظم اللہ نے قائم کر دیا. باقی ایکسیپشنز ہیں، وہ جہاں چاہتا ہے ہو جاتا ہے. سائنٹیفکلی یہ بالکل پروون ہے. اب اس غار کے باہر چلنے پھرنے والوں کی 4-5 نسلیں مر کے قبروں میں چلی گئیں، مٹی ہو گئیں، اور وہ اندر بیٹھے بھوکے پیاسے سوئے رہے تھے. ان پر ٹائم اور سپیس کا وہ کانسیپٹ اٹھا دیا گیا تھا اور ایک نیا لاگو کر دیا گیا تھا. بالکل صحیح سمجھے نا. اگر وہ ہوتا تو وہ بھی اسی. اچھا اب پھر کیا آگے مثال ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ اٹھے تو انہوں نے بھوک محسوس کی. تو جو ان کے پاس اس دور اپنے دور کی کچھ کرنسی کے سکے تھے وہ لے کر گئے ایک دکان پر گئے. تو وہ باہر نکلے، وہ کہتے ہیں یہ تو وہ شہر نہیں ہے. اتنی جدت، سڑکیں بن گئی، ماڈرن لوگ بدل گئے، زبانوں میں تبدیلیاں. خیر بھوک تھی، کسی دکان پر پہنچے. انہوں نے کہا یہ بندہ تو آج کے دور کا لگتا نہیں ہے. جب کرنسی دیکھی تو وہاں وہ راز کھلا کہ چونکہ یہ معروف تھے
مشہور تھے کہ وہ 5-6 نوجوان 7 نوجوان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفر و شرک سے دوڑ گئے ہیں، کفر و شرک کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور کہیں غار میں پناہ لی ہوئی، تو شہرت ہو گئی کہ یہ وہی نوجوان ہیں، تو پھر ان کی بڑی پذیرائی ہوئی، تو گویا پتہ چلا کہ غار کے باہر ٹائم کا کانسیپٹ اللہ نے اور رائج کر رکھا تھا، ٹھیک ہے، اور اگر یعنی یہ تو نان مسلم بھی مانتے ہیں، اور غار کے اندر ٹائم کا کانسیپٹ اور تھا۔ پھر اس کے بعد ایک تیسری مثال دی قرآن مجید نے حضرت عزیر علیہ السلام کی۔ ایک پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا جو میں نے شروع میں کانسٹیٹیوٹ کیا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کون ہے اور کس پر یہ اپلائی ہو رہا ہے، یہاں ان پر ہوا اصحاب کہف پر، اگلی مثال میں کس پر، اچھا اور پہلے اچھا یہ بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسپیس پر؟ نہیں، دونوں نہیں، بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کون سا فرد کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں پہلے آرڈر حضرت سلیمان کا تھا، لیکن محل کیا تھا؟ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ محل تھا، اس پر سے ٹائم اور اسپیس ہٹا لیا گیا۔ یہاں پر ان چند افراد جو غار میں تھے ان پر سے ٹائم اور اسپیس کا کانسیپٹ اٹھا لیا گیا۔ اگلی مثال جو قرآن نے دی ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے، پرانی بستیاں دیکھی الٹی ہوئی تھی، کہا باری تعالیٰ تو ان کو بھی زندہ کرے گا، کیسے کرے گا؟ یہ حضرت ابراہیم نے بھی سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ میں ایمان رکھتا ہوں، وَلَٰكِنَّ لِيَطْمَئِنَّ الْقَلْبِ، لیکن تسکین دل کی تسمین جو مشاہدے سے ہوتی ہے وہ چاہتا ہوں۔ ایسے ہی سوال حضرت عزیر علیہ السلام نے کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، حضرت عزیر پر موت طاری کر دی، ان کے پاس جو ان کا گدھا تھا دراز گوش سواری تھی اور ساتھ کھانا تھا، تینوں پر طاری کر دی۔ اس کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا، حضرت عزیر سے کہا کہ عزیر تم اب یہ نہیں کہا کہ دیکھو کتنا ٹائم گزارا ہے، حضرت عزیر سے کہا کہ عزیر دیکھو اپنے گدھے کی طرف، دیکھو تو اس کی ہڈیاں وہ گوشت گل سر کے پنجرا بن چکا تھا ہڈیوں کا، یعنی خود اس کی یعنی سینس بتا رہی تھی کہ کم از کم اس پر 100 سال گزر چکا ہے۔ اور کہا دوسری طرف دیکھا تو وہ کھانا تر و تازہ پڑا تھا۔ اب گدھا تو پھر بھی جلنے سڑنے میں کوئی 25-30 دن لے گا، مہینہ لے گا، 2 مہینے، کھانا تو 24 گھنٹے میں خراب ہو جائے گا۔ تو گویا کھانے پر جو اس کے اندر پارٹیکلز ہیں جس پر وہ قانون اپلائی ہوتا ہے اور وہ باسی ہو جاتے ہیں، ان پر سے وہ قانون اٹھا لیا۔ گدھے پر وہ قانون، اب کھانا، گدھا اور حضرت عزیر ایک ہی جگہ پر موجود ہیں، اپنا مکان مختلف نہیں ہے، لیکن تینوں پر زمان مختلف کر دیا۔ کھانے پر سے زمان ایسا کیا کہ وہ 100 سال بعد بھی تر و تازہ رہا۔ جسٹیفائی جو گدھا تھا، سواری تھی، اس کو کیا کیا؟ اس کو بالکل وہ بنا دیا اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام خود تر و تازہ دوبارہ سے اٹھ گئے۔ تو فرمایا کہ تم پر ایک 100 سال موت طاری رہی، دیکھو ہم اس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو ان کا سوال تھا وہ ان کو ڈیمونسٹریٹ کر کے بتا دیا، لیکن ایکچولی کیا ہوا؟ ایکچولی ہم نے یہ دیکھا کہ 3 ٹائمز کے کانسیپٹ وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ کھانے کے لیے ٹائم کا اور کانسیپٹ، حضرت عزیر کے لیے اور کانسیپٹ، اور ان کی سواری کے لیے اور کانسیپٹ، اور مکان ایک ہی تھا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مکان میں کئی طرح کے ٹائم کانسیپٹ پائے جائیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ٹائم میں کئی طرح کے مکان کے کانسیپٹ پائے جائیں۔ اچھا ابھی ہم نا ملٹی ورس کی بات کر رہے تھے، دوسری دنیا کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے، تو حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں بھی ہمیں دوسری دنیا کی ڈائمینشن کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے، اور ٹائم ٹریول کے بارے میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کانسیپٹ یہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا۔ اب وہاں پر جو انہوں نے وہ دیوار قائم کی تھی جس کو سد ذوالقرنین کہتے ہیں، جس دیوار میں یاجوج ماجوج کو قید کیا تھا، تو اس کے حوالے سے 2 آراء موجود ہیں۔ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ مکان ہے جہاں پر وہ سارا کچھ ہوا، مکان سے مراد کمرہ نہیں، مکان سے مراد وہ پلیس، بالکل وہ اسی دنیا کے اندر موجود ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے، اہل علم کی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ مکان ہے، ایک ڈیفرنٹ اسپیس ہے جہاں پر وہ موجود ہیں، چونکہ جتنی تعداد ان کی قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے، اتنی تعداد کے لیے تو اس گولے پر اور اس پلینٹ پر موجود ہی نہیں ہو سکتی وہ چیز جس طرح انہوں نے آنا ہے اور ساروں کو تباہ کر دینا ہے۔ اور اس پلینٹ میں پھر زمین پر، چونکہ انہوں نے تو زمین پر آنا ہے نا، قیامت تو زمین پر برپا ہونی ہے، باقی پلینٹس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ان کا الگ الگ معاملہ ہے۔ بالکل ایسے ہی قیامت میں کیا سارے پلینٹس تباہ ہو جائیں گے، یہ ایک الگ بحث ہے، یا صرف قیامت زمین پر برپا ہوگی، یہ ایک الگ پوائنٹ آف ویوز ہے۔ بالکل سمجھ آئیے نا، چونکہ قیامت برپا ہونی ہے مکلفین پر، مکلف سے مراد جہاں انسان موجود ہیں، ان کے پاس نبی آئے اور ہدایت کا پیغام دیا، اور کچھ نے مان لیا کچھ نے نہیں مانا، قیامت برپا ہوگی ان کے حساب و کتاب کے لیے۔
جہاں پر ابھی سائنٹیفکلی پروو ہی نہیں ہے کہ انسان موجود ہے. اب وہاں قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر ہوگی تو وہاں قیامت برپا کرنے کا مقصد کیا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے. جو ویری انٹرسٹنگ ایک سوچ کا دروازہ کھولا آپ نے بات کر کے. ایک اور بات سننے میں آتی ہے، سائنس بھی بات کرتی ہے، اسلامک ریفرنسز سے بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ جو ٹائم ٹریول ہے وہ پورٹلز کے تھرو ہوتا ہے. سب سے پہلے پوچھوں گی کہ پورٹل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اس کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں جو لوگوں نے کی ہیں. دو طرح کے یہ جو ہے نا، مثلا ایک شخص تھا زینو، اس نے جب ٹائم ٹریول پہ کوشش کی، ٹائم ٹریول پہ فوکس کیا تو وہ تھوڑا سا ہل بھی گیا جس کو کہتے ہیں. اور اس کا پوائنٹ یہ تھا کہ ٹائم ٹریول ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. وہ کہتا ہے کہ آپ ٹائم اور ٹریول، اپنا ٹائم اور اسپیس میں اتنے جکڑے ہوئے ہیں کہ یہ آپ کا خیال ہے اور آپ کی پرسیپشن ہے کہ آپ کا ٹائم بدل گیا یا آپ کی اسپیس بدل گئی، یا بلکہ نہیں، آپ ٹائم کے اندر ہیں اور اسپیس کے اندر ہیں. تھوڑا ان سے اٹھ کے کوئی دیکھے تو کسی کا نہ ٹائم بدلتا ہے نہ اسپیس بدلتی ہے. دو کانسیپٹ ہیں. اب دیکھیں ہنری برگسان کو اس حوالے سے ہمارے نوجوان ضرور پڑھیں، اقبال کو اور ہنری برگسان کو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جو ڈاٹس ہیں یہ مل کے ٹائم بناتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈاٹس مل کے ٹائم بناتے ہیں. صحیح. اور ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کے اندر، ٹائم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے ایک ایسا تسلسل پایا جاتا ہے، چونکہ ڈاٹس بہرحال ڈاٹس ہیں، ایک ڈاٹ بنتا ہے اور وہ ختم ہوتا ہے، اور نیا ڈیوریشن، نیا ڈاٹ آتا ہے، پھر نیا ڈیوریشن، نیا ڈاٹ آتا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ ہے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں، اس کے اندر ایسا تسلسل ہے، استمرار ہے، اور اس کے اندر ایسا دوام ہے. ہنری برگسان بھی اس طرف گئے، اقبال بھی اس حد تک ان کے موافق ہیں کہ جو دورانیہ ہے، اس دورانیے میں ڈاٹس ایسا نہیں کہ آپ ایک لائن سے دوسری لائن تک ڈاٹس کو ملا دیں، نہیں، بلکہ یہ ملے ہوئے بھی ہیں، اور ہر دورانیہ اپنی ایک خاص تشخص اور خاص حیثیت بھی رکھتا ہے. اس کے لیے آپ کو میں ایک مثال دوں گا کیونکہ یہ صوفیاء کے ہاں بھی بڑا اہم موضوع ہے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد آپ نے یاد دلانا ہے، ہم اس کی روشنی میں واقع معراج پر بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھیے وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ وہ چونکہ یہ صوفیاء اکثر سفروں میں ہوتے تھے، تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان سے پہلے کا مہینہ تھا، شعبان کے مہینے میں کسی علاقے کا سفر کر رہا تھا، اور سفر کے بعد میں کہیں پہ قیام کیا، اور وہاں ایک غار میں مراقب ہو گیا. مراقبے میں یہ لوگ اپنی نفس کی محاسبہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. مراقبہ ایک ایسی چیز ہے، آپ یہ سنیے، مراقبے کا ٹائم اور کے ادراک کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. مراقبہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ میڈیٹیشن کیوں کرتے ہیں؟ ویسے ذکر نہیں ہو سکتا تسبیح پہ چلتے چلتے ہر معاملے ہو. مراقبہ اس لیے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنی قوت کے ساتھ ساری صلاحیتوں کو فوکس کر کے اور جمع کر کے آپ اللہ کی طرف متوجہ مراقبے میں ہو سکتے ہیں، مراقبے کے علاوہ اتنی قوت سے متوجہ نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے آپ کا قلب متوجہ ہو، دماغ نہ ہو سکتا ہے آپ کا دماغ متوجہ ہو لیکن آپ کی کچھ سینسز پریسائز فوکس چاہیے، پریسائز فوکس نہیں ہے، کچھ سینسز کسی اور طرف ہو، ادھر سے ساؤنڈ آ رہی ہے، اس کی طرف ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے. ڈسٹریکشن. تو پوری قوت سے اللہ کی طرف جانا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں مراقبے میں ہو گیا کہ تھوڑی دیر مراقبہ کرتا ہوں، اس کے بعد ہم سفر کریں گے اور روزے جا کے اپنے علاقے میں رکھیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں مراقبے سے ہٹا تو شعبان کے جتنے دن تھے وہ گزر چکے تھے، رمضان کے 30 روزے اور 30 دن گزر چکے تھے، عید گزر چکی تھی، یکم شوال گزر چکا تھا، اور شوال کے اگلے کچھ دن چل رہے تھے. تو اب آپ دیکھیں باہر عام بندے پر وہ اتنا 1.5 سے 2 مہینے گزرے، لیکن حضرت سلطان باہو پر وہ کتنا ٹائم گزرا، ان کو اس ٹائم کا احساس ہی نہیں ہوا. تو لہٰذا ٹائم اینڈ اسپیس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انا کہاں پر کھڑی ہے، آپ کا انر کہاں پہ کھڑا ہے، آپ کی سیلف اس وقت کس سٹیٹ پر ہے. اگر آپ کی سیلف گرو کر کے اونچی چلی گئی ہے تو پھر آپ حال، ماضی اور مستقبل پر حاوی ہو کے ایک براڈر ویو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور اگر آپ کی انر وہیں کی وہیں کھڑی ہے ایک عام انسان کی، تو آپ کے لیے آپ کا ماضی ماضی ہے، آپ کا حال ہے، اور آپ کا مستقبل مستقبل ہے. تو آپ کے ہاتھ میں نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے، صرف حال ہے. لیکن اگر آپ کی انا ترقی پا کے نشوونما ہو جائے تو آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ ماضی بھی ہاتھ میں، حال بھی ہاتھ میں، اور مستقبل بھی ہاتھ میں. اور یہ وہ صفت ہے جو اللہ کی صفت ہے جو بندوں کو حاصل ہو جاتی ہے، چونکہ اللہ کے لیے حال، ماضی اور مستقبل نہیں ہے، وہ انا مطلق ہے، اور وہ ایک یکساں دورانیے کے طور پہ اس سب فلم کو دیکھ رہا ہے.
جو اس کی اپنی کریشن ہے. تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ گزر گیا اور یہ آ رہا ہے یہ ہوگا, اس کے لیے سب کچھ ایک جیسا ہے, ہونے والا بھی, ہو گیا بھی, اور یہ بھی. تو اس حضرت سلطان بہو کے اس مراقبے سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو آپ کا انر ہے اور آپ کا مائنڈ ہے, ٹائم کے ساتھ آپ کا ریلیشن ڈیسائیڈ کرتا ہے. بالکل, جیسے کہ ترکی کی ایک ریسرچ ہے نا کہ جو درویش ہیں وہ بھی ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں. ہاں بالکل کرتے ہیں, جس ٹائم طرح سے ٹریول آپ کیوں نے نہیں بات کرتے. کی. اس طرح کی بہت ساری کتابیں, بہت ساری روایات ہیں صوفیاء سے متعلق, اگرچہ کہ لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں. مثلا حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے ہے کہ وہ ایک وقت میں کئی جگہوں پر موجود ہوتے تھے, جس پر ابھی ہمارے جو سوشل میڈیا کے کیا کہتے ہیں ٹک ٹاکر اور سوشل میڈیا کے علماء ہیں بہت تنقید کرتے ہیں. ایک وقت آئے گا یہ چیز ثابت ہو جائے گی. اگر حضرت سلیمان کا دربار وہ اتنا بڑا تخت لانا ثابت ہے جو کئی میلوں پر پھیلا ہوا تھا اور 980 میل کے فاصلے سے آ رہا تھا, اور خود وہ 2-3-4 میل جتنا چوڑا تھا, اگر وہ آ سکتا ہے, اگر 309 سال گزر کے ایک دن برابر ہو سکتے ہیں, اگر 100 سال ایک دن کے چند دنوں کے برابر, چند لمحوں کے برابر ہو سکتے ہیں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن لوگ نہیں مانتے, کیونکہ ہمارے ہاں ہر شے, آپ کو پتہ ہے سائنس کتنے لوگوں نے پڑھی ہے, سائنٹیفکلی بھی لوگ اس کو نہیں مانتے. اسی کا تعلق اب آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے ساتھ. اچھا, واقعہ معراج میں تو ٹائم ٹریول کا بھی کانسیپٹ آتا ہے اور پورٹل کا بھی, یہ دونوں چیزیں سمرائز ہوتی ہیں. اب یہاں یہ ایک ایسا, یہ اس کو آخر میں ہم نے اس لیے رکھا کہ اس میں بہت ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کو جوڑنا ضروری ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ساتھ جو آئنسٹائن نے تھی. آئنسٹائن کا یہ کہنا تھا کہ اگر 90% آف لائٹ کی جو سپیڈ ہے اس کا 90% اگر کوئی اچیو کر لے اور وہ اس کے ساتھ اسپیس میں موو کرے, اس سپیڈ کے ساتھ 90% آف سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ موو کرے, تو جو 90% لائٹ کی سپیڈ سے موو کر رہا ہے اس کے مد مقابل جو زمین پر موجود ہے ان پر ٹائم کی ڈیوریشن اس طرح سے اپلائی ہوگی کہ وہ موو کرنے والے پر 5 سال گزریں گے اور نیچلے پر 10 سال گزر جائیں گے. اچھا, پھر اس نے مثال دی کہ اگر 2 جڑواں بھائی ہوں اور ایک 90% آف لائٹ کی سپیڈ کے ساتھ موو کر رہا ہے, کوئی ایسی صورت بن گئی ہے جس طرح راکٹ اور اسپیس سائنس اب ڈیولپ ہو رہی ہے, اور ایک بھائی زمین پہ کھڑا ہے, تو اگر دونوں نے 10 سال اس نے زمین پہ گزارے اور اس نے 10 سال اس سپیڈ سے گزارے, تو وہ کہتا ہے کہ اس پر 5 سال گزریں گے اور اکٹھے جڑواں پیدا ہونے والے جب وہ زمین پہ اترے گا تو ایک اس سے 5 سال بڑا ہوگا. سائنس کہتی ہے ایسے, سمجھ آ گئی, یہ ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی. پھر وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی لائٹ کی سپیڈ کو اچیو کر لیتا ہے کوئی آبجیکٹ, جو کہ وہ کہتے ہیں امپاسبل ہے, اس کی ٹائم تک تو امپاسبل ہی تھا اور ابھی تک بھی امپاسبل ہے, آگے امکان یہ ہے کہ پاسبل ہو جائے گا. اگر کوئی لائٹ کی سپیڈ کے ساتھ ٹریول کرتا ہے آبجیکٹ, تو وہ چاہے 100 سال ٹریول کرتا رہے, زمین پر 100 سال گزر جائیں گے, اس کی پوری لائف میں 1 سیکنڈ بھی آگے نہیں پڑے گا, وہ وہیں پہ وہیں ہوگا, اس کا ٹائم وہ رک جائے گا. اب ایک ہی یونیورس ہے, اس کے اندر 2 ٹائم. اب معراج میں کیا ہوتا ہے, معراج میں یہی ہوتا ہے, حضور علیہ السلام کس پر سواری کرتے ہیں, براق پر. براق سے بھی برق اس کا واحد ہے, برق بجلی کو کہتے ہیں, اور براق ملٹیپل ٹائمز آف لائٹ. براق کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں نا, براق کوئی سواری تھی, کوئی جانور تھا, یا براق کوئی اسپیڈ آف لائٹ تھی, کیا تھا؟ براق احادیث تو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ ایک جانور تھا جس پر انبیاء سوار ہوتے رہے, لیکن جو براق کی سپیڈ تھی وہ لائٹ کی سپیڈ سے ملٹیپل تھی. سمجھ آئیے. تو حضور علیہ السلام گئے. اب آپ واقعہ معراج پڑھیں, واقعہ معراج پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں, کتابیں, ٹھیک ہے, 1000 سے زائد صفحات کی لوگوں نے کتابیں لکھی. اس کے اندر انہوں نے پہلے آسمان کے واقعات لکھے, دوسرے آسمان کے لکھے, تیسرے آسمان کے لکھے, چوتھے آسمان کی ملاقاتیں, 5ویں چھٹے کی ملاقاتیں, پھر 7ویں کی ملاقاتیں, پھر آسمانوں کے سفر سے پہلے بیت المقدس میں انبیاء کی جماعت, پھر اس کے بعد 7ویں آسمان پر ملاقاتیں, پھر 7ویں آسمان کے بعد کعبہ حسین کا سفر, پھر اوادنا کا سفر, پھر اوادنا اور کعبہ حسین سے پہلے رف کا آنا, پھر بکہ نور کا آنا, یہ سارا سفر. پھر جنتوں کے سیر, حضور نے فرمایا میں جنتوں کو گیا, یہ دیکھا, فلاں کا محل دیکھا, خدیجہ کا محل دیکھا, عمر کا محل دیکھا. سبحان اللہ. واپس پھر دوسری طرف فرماتے ہیں جہنم کی سیر ہوئی, جہنم میں نے یہ دیکھا, کچھ لوگ اپنا چہرہ نوچ رہے تھے, کچھ لوگوں کے سامنے دسترخوان لگا ہوا تھا,
حلال چیزوں کا، اور ان کے پہلوؤں میں مردار پڑا تھا، وہ اس حلال کو چھوڑ کے اس حرام مردار کی طرف جا رہے. ایک قصہ، اتنی واعظ و نصیحت، اتنا کچھ بیان کیا. اور جب یہ سب کچھ کر کے واپس زمین پر پلٹے تو جس طرح بستر سے اٹھے تھے، بستر میں وہ جو ایک نیچرل ہیومن باڈی کی ہیٹ ہوتی ہے وہ اپنی جگہ موجود تھی. پانی کا جو قطرہ اس وقت گر رہا تھا وہ وہاں موجود تھا. جب آپ واپس پہنچے تو پھر وہ قطرہ زمین پر ٹپکا. جس دروازے سے نکلے کنڈی جو ہل رہی تھی وہ اسی طرح ہل رہی تھی جب آپ واپس تشریف لے آئے. وہ ابھی تک اس کی وہ موومنٹ جو یوں ہونی تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو جب آپ کی موومنٹ ٹائم اپنا لائٹ کی سپیڈ کے ساتھ میچ کر جاتی ہے، اور یہ تو میچ نہیں کی، یہ تو ملٹیپل تھی نا، لائٹ ملٹیپل لائٹس کی سپیڈ سے آپ گئے تھے. تو اس کا پھر دنیا نے دیکھا کہ پورا کا پورا نقشہ ہی بدل گیا. آپ گئے سارا کچھ کر کے واپس آ گئے، رات کو سوئے، اور یہ رات میں سفر ہوا اور واپس آ گئے. اور عرب نے اعتراض کیوں کیا تھا آپ نے سوچا؟ کیوں عرب نے اعتراض یہ کیا تھا، وہ یہ لائٹ کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص راتوں رات بیت المقدس جائے، وہاں سے آسمانوں پہ جائے، 7 آسمانوں پھرے، وہاں سے جنتیں پھرے، وہاں سے دوزخیں پھرے، اللہ سے ملاقاتیں کرے، وہاں سے تحفے اور نماز تحفے تحائف لے اور دے، اور پھر اتنا لمبا ٹریول کر کے وہ زمین پہ بھی پہنچ جائے اور ہم سب سوئے ہوئے اور ایک رات بھی پوری نہ ہوئی ہو. یہی تو ان کا اعتراض تھا. اچھا، بیت المقدس کی آپ نے بات کی، وہاں پہ بھی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ کوئی پورٹل ہے. اب اس حوالے سے دیکھیں جی، بہت ساری جگہیں ہیں. کئی ایک نا مووی میں نے دیکھی ہے کچھ عرصہ پہلے، میرے دوست ہیں ڈاکٹر عمر عادل، انہوں نے مجھے ایک مووی دکھائی تھی، کسی انڈین سکھ لڑکے کی بنی ہوئی تھی. انہوں نے اس کو پروڈیوس کیا تھا کہ وہ ایک جہاز ہے، وہ اڑتا ہے اور وہ تھوڑا سے ہچکولے کھاتا ہے، کسی سمندر سے اوپر اڑا ہوتا ہے، ہچکولے کھاتا ہے اور وہ کسی ایک سپیس میں پہنچ جاتا ہے. وہاں سے پھر وہ جب واپس اترتا ہے تو جو جہاز والے ہیں ان کے لیے اس فلائٹ کا ڈیوریشن ہے وہی 5 سے 6 گھنٹے جو نارمل ہے. لیکن جب وہ اترتا ہے تو وہ تقریباً 25 سے 30 سال گزر چکے ہوتے ہیں، اور زمین کے لوگ سمجھ چکے ہوتے ہیں وہ کہیں ڈسٹروائے، تباہ ہو گیا، سمندر میں گر گیا، اور ان کو اس کی فیلنگ ہی نہیں ہوتی. اور وہ زمین پر اترتا ہے اور جب وہ سگنل دیتا ہے کہ ہم اترنے والے ہیں تو قرآن بچ جاتا ہے کہ یہ تو وہ جہاز ہے جو سگنل دے رہا ہے اور جس کا یہ نمبر ہے اور جس کا یہ پائلٹ ہے، جو تو 30 سال پہلے اس نے اڑان بھری تھی اور ابھی تک غائب ہے. بہرحال وہ اس کو اترنے دیتے ہیں. جب وہ اترتے ہیں تو وہ خاتون جو اپنا بچہ 6 ماہ کا اور 6 سال کا چھوڑ کے آئی، وہ 36 اور 40 سال کا جوان تھا، اور وہ خاتون بھی اسی عمر کی تھی چونکہ اس پر تو 12 گھنٹے گزرے تھے. تو ٹائم اور اسپیس کے کانسیپٹ کو اس نے بہت ہی زبردست انٹرپریٹ کیا. تو ایسے ٹائم زونز ہیں اس دنیا میں. ٹھیک ہے، اب اسپیسیفکلی رائے تو دی جا سکتی ہے لیکن ایکسپیریمنٹل بیسس پر کہا تو نہیں جا سکتا کہ فلاں ہے یا نہیں، لیکن موجود ہیں کہ جس میں آپ داخل ہوں تو آپ پر سے ٹائم اور اسپیس کا کانسیپٹ اٹھ جاتا ہے. اور پھر جب آپ اس سے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس سے نکل بھی نہیں سکتے، اور جب آپ اس سے نکل آئیں اور نیچرل یہ جو ہے قوانین کی دنیا میں آ جائیں تو یہاں آپ پر نیچرل قوانین لاگو ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے ٹائم فری زونز اس کو کہتے ہیں، یہ دنیا میں موجود ہیں. دنیا میں موجود ہے. اس دنیا کی آپ نے بات کی، ابھی نا بیچ میں ہم نے ملٹی ورس اور پیرالل یونیورس کا بھی ذکر کیا تھا. جو پیرالل یونیورس ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ دنیا اس دنیا کی ریپلیکا ہے؟ ایک یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ سوال آتے، اگر آپ کو سوال کی سمجھ آ جائے تو یہ آتا جواب ہوتا ہے. ہمارے ہاں کنفیوژن اس لیے ہے کہ ہر شے کو ہم زبردستی توڑ موڑ کے مذہب کی چیز بنا دیتے. یہ مذہب کا سوال ہی نہیں ہے. مذہب کا دنیا آخرت میں سوال جواب کے ساتھ، جنت دوزخ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں کہ کوئی اور دنیا تھی، اس کا مجھے شعور ہونا چاہیے اور وہ اس دنیا کی ریپلیکیشن تھی یا ایک نئی دنیا تھی. ایسا کچھ نہیں. یہ ہے بنیادی طور پہ سائنس کا موضوع، اور جو تحقیقات ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ نہ صرف اور دنیایں موجود ہیں، بلکہ میرا یہ گمان یہ کہتا ہے، جہاں تک میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں اور اسٹڈی کرتا ہوں، کہ نہ جانے ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے، ہماری زندگی میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہماری زندگیوں کے بعد جو اگلی نسلیں آئیں گی ان میں اس بات کا ثبوت باہم فراہم ہو جائے کہ اور کس کس سیارے پر مخلوق موجود ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے، رب المشرقین و رب المغربین، وہ 2 مشرقوں کا رب ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، اور وہ مغربوں کا رب ہے، مغرب کا رب نہیں ہے. پھر اس نے قرآن مجید نے کہا کہ اس نے ہر شے کا جوڑا بنایا ہے. تو ابھی تک مجھے سورج کا جوڑا نہیں نظر آیا. صحیح، ہر شے پہ کوئی استثناء نہیں ہے. ایون کہ زمین کے اندر ایک چھوٹا سا دانہ ہے، اس کا بھی مذکر اور مؤنث ہے. کوئی جانور ہے، پرندہ ہے، اس کا بھی ہے، لیکن ابھی تک تو مجھے سورج کا تو نہیں ملا. تو
اب یہ چیزیں جب اپنے ٹائم کے ساتھ پروو ہوں گی تو پھر دیکھتے ہیں کیا بن. یہ جو برگزان ہے اس کا ٹائم ٹریول کے حوالے سے کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ ایک بہت بڑا فلسفی ہے برگسان، ہنری برگسان. یورپ میں جب نیٹشے کا عروج تھا، نیٹشے کو جب وہاں پہ اس کی بات ختم ہوئی تو ہے برگسان کا دور شروع ہوتا ہے. برگسان اور اقبال ہم عصر تھے. علامہ اقبال کی برگسان سے ملاقات بھی ہوئی. برگسان کا تصور تھا کہ یہ جو زمانہ ہے نا، زمان، وہ اس کو خدا سمجھتا تھا. وہ کہتا تھا سب کچھ اس کے ساتھ ہے. صحیح. اچھا، اب برگسان کا جو تصور تھا نا وہ بڑا ہی امپورٹنٹ تھا. برگسان پیدا ہوا تھا، یہ تھا اسپنزر کا اسٹوڈنٹ تھا. اور اسپنزر وہ فلاسفر ہے جس نے مغرب میں صنعتی انقلاب کی بنیاد رکھی، اور وہ صنعتی انقلاب کا بہت بڑا مبلغ تھا. اور اسپنسر کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو میٹیریلزم ہے، جو سرمایہ داری ہے، یہ آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. جس قوم کے پاس سرمایہ ہو اور جس فرد کے پاس سرمایہ ہو وہ کامیاب ہے. اس ماحول میں برگسان کی آنکھ کھلتی ہے. اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اللہ کا قانون اور فطرت کا قانون یہ ہے کہ فطرت اپنے دامن میں پیدا ہونے والے نقائص کا اپنے ماحول سے ہی ایک فرد کھڑا کر کے علاج کرتی ہے. تو فطرت نے اپنا رد عمل دیا اور برگسان آ گیا. برگسان نے یہ کہا، اس نے غور و فکر کیا، چلتے چلتے اس نے کہا کہ عقل جو ہے، پہلی سٹیج اس کی یہ ہے، وہ کہتا ہے جی عقل جو ہے وہ اپنے نتائج یعنی حقیقت کو پانے کے حوالے سے عقل ناکافی ہے. پھر وہ کہتا ہے، چلتا چلتا اور غور و فکر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وجدان یعنی ایک ماورائی دنیا جس کا اس مادی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، جب تک آپ کا تعلق اس ماورائی دنیا سے میٹا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ نہیں جڑ جاتا آپ کا میٹا فزکس اور وہ میٹا فزیکل ورڈ کے ساتھ جب تک آپ کا کانسیپٹ آپ کے باطن کا تعلق نہیں جڑ جاتا، آپ اس دنیا اور اس کائنات اور اپنی حقیقت کو نہیں پا سکتے. پھر اس کے سامنے تیسرا سوال یہ آیا کہ میٹا یونیورس کے ساتھ، میٹا فزیکل یونیورس کے ساتھ تعلق جڑے کیسے. تو اس نے ایک نئی بات کی، یہاں سے اس کی بات ہمارے ٹاپک سے جڑتی ہے. اس نے یہ کہا کہ وہ بھی باطن کا رستہ بھی عقل کے ذریعے آتا ہے. عقل جب انتہائی پختہ ہو جائے اور وہ ایسے نظریات پر پہنچ جائے کہ اب اس میں تغیر کی علامت نہ ہو اور وہ نظریات آپ کے باطن میں اتنے رسوخ پا جائیں تو وہ اندر سے وجدان کا دروازہ کھول دیتے ہیں. یعنی عقلی تصورات وجدان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. دوسرے لفظوں میں وجدان کی شکل. اب جب یہ وجدان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو پھر آپ خود اس وجدان کی روشنی میں اپنا ظاہر اور اپنا باطن دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ بیان کرنے کے بعد وہ آیا ہے ٹائم اور ٹریول کی طرف. اب وہ کہتا ہے کہ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو وجدان ہے کیا وہ درست سمت میں جا رہا ہے یا درست سمت میں نہیں جا رہا. وجدان درست سمت میں جانا تو ٹھیک ہے. وجدان آپ کی شخصیت درست سمت میں جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، یہ آپ کو وجدان طے کر کے بتائے گا. یعنی آپ کا وجدان، جس طرح یہ ایک لائٹ ہے، یہ لائٹ مجھے بتا رہی ہے کہ میں اس وقت کس طرح بیٹھا ہوں. اگر بالفرض اس کو بند کر دیں، دائیں بائیں میرے کیا ہے مجھے نہیں نظر آئے گا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب عقل کے رستے سے چلتے ہوئے وجدان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ وجدان آپ کو آپ کی ڈرائیونگ فورس بن جاتا ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی لائف ٹھیک طرف جا رہی ہے یا ٹھیک طرف نہیں جا رہی. پھر وجدان یہ بتانے میں کہ لائف ٹھیک طرف جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، جس چیز کا محتاج ہے اس کو ٹائم کہتے ہیں. آپ کے وجدان کا اس ٹائم کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے. وہ امپلیمنٹ کیسے ہوتا ہے؟ ہاں، اب وہ کہتا ہے کہ اس کا اپنے زیادہ بڑی گہری ریاضت کے بعد اپنے باطن میں اس کا شعور پختہ کرنا ہے. اور جب آپ اس کا شعور پختہ کریں گے تو ایک وقت آتا ہے کہ وقت اور آپ کا وجدان ان میں ایسی ہم آہنگی ہو جاتی ہے کہ آپ پر سے ٹائم اور ٹریول کے قوانین اٹھا لیے جاتے ہیں. یعنی وہی والی بات جو ہم نے کی تھی کہ وہ ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ تو ہے لیکن وہ انر کے ساتھ جڑا. وہ انر کے ساتھ جڑا. وہ کہتا ہے جی آپ پر وہ اٹھا لیے. مثلا آپ وقت ضائع کریں، آپ کو ایک احساس ہے نا، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں احساس ہے. تو جب آپ کا انٹیوشن جو باطن ہے، جو آپ کا انر ہے، وہ جب ٹائم کے ساتھ اس طرح میچ ہو جائے کہ دوئی کا تصور بھی نہ رہے. جس طرح حضرت سلطان بہو کی ہم نے مثال دی کہ وہ اللہ کی ذات میں اتنے مست ہوئے کہ ان کو اپنا شعور زائل ہو گیا. تو جب دیکھیں آپ کو بھوک ہے، احساس ہے، تکلیف ہے،
پسینہ ہے، گرمی ہے، سردی ہے، یہ سب آپ کے احساسات ہیں. جب تک آپ کے احساسات زائل نہیں ہوتے آپ اپنے آپ کو ٹائم اینڈ ٹریول کی اس جو قانون ہے کائنات کا قانون اس سے اوپر نہیں کر سکتے. وہ تب ہوگا کہ جب آپ ان احساسات کو اتنا اس حد تک زائل کر دیں گے اور آپ کا اپنا شعور جو ہے وہ آپ کا جو اگلا مقصود ہے جس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی ذات میں اس حد تک ضم ہو جائے کہ جس کی مثال دی جاتی ہے جس طرح میت مردے نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ چاہے تو دائیں پلو میں پلٹے، وہ چاہے تو بائیں طرف کر دے. بالکل صحیح. مردے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں جب تک آپ اپنا شعور اپنے مقصود میں یوں انڈلج نہیں کر دیتے، انکلکیٹ نہیں کر دیتے کہ آپ کے اپنے شعور کا الگ سے تشخص نہ رہے. شعور ایک تشخص ہے نا، میرا شعور میں سوچتا ہوں. اگر میں اپنا شعور اپنے مقصود کے حوالے کر دوں اور میں سوچوں ہی نہ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو وہ سوچے گا ایپنیٹزم، جو وہ سوچے گا وہ میں سوچ رہا ہوں گا. یعنی ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ ہے سائنس کا بھی ایک نظریہ اس پہ اسلامک پرسپیکٹیو بھی اور صوفیہ جو ہے ان کا بھی اپنا ایک نظریہ ہے. اچھا ایک میرا آپ سے سوال ہے لاسٹ پر کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ ہے وہ تو ایک ریالٹی ہے، کچھ ایکسپیریمنٹ سے بھی پروف کیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو فکشن بھی مانتے ہیں. آپ کے نزدیک یہ کس طرف زیادہ حقیقت کے قریب ہے؟ میری طرف تو یہ کیس ٹو کیس ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ بندہ کون ہے، اس کی اسٹیٹ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ ناظر ہے اور اس کا منظور کیا ہے. اس کی بنیاد پر یہ طے کریں گے کہ وہ ریئلٹی میں بیٹھا ہے یا فکشن میں بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. صوفیاء کا پوائنٹ آف ویو لیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فکشن ہے. ریئلٹی صرف وہ ہے جو اپنے باطن کو اتنا بلند کر لے. وہ جس طرح اقبال نے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا بندے سے پوچھے، اس کا مطلب ہے جو خدا کی رضا ہے وہ بندے کی رضا بن جائے. سمجھ آئیے؟ وہ اپنے آپ کو اتنا بلند کر لے اور اپنے آپ کو اپنے مقصود میں اتنا انڈلج کر دے کہ ان کا الگ الگ تشخص نہ رہے بلکہ وہ یوں جڑ جائے کہ اس کا شعوری تشخص وجودی تشخص نہیں، جسمانی تشخص نہیں، شعوری تشخص ختم ہو جائے. یہ اس بات کو تو سائنس بھی مانتی ہے نا کہ مائنڈ پاور بھی اتنی تیز ہوتی ہے. کچھ لوگ اب اس کی امریکہ میں یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ پورا فوکس کریں تو ٹیبل بھی ہلا سکتے ہیں. بالکل. اب وہ میں کچھ دن پہلے ایک دیکھ رہا تھا ٹی وی شو تھا، وہ شاید پتنی باہر کے کسی ملک کا تھا، تو وہاں ایک خاتون تھیں، وہ اس طرح کے کچھ سوال پوچھتی تھی، ان سے کہتی تھی آپ سوچیں. وہ ایک نام سوچتے تھے، پھر کہتی تھیں ہونٹ ہلائے بغیر اپنے ذہن میں اس کو رپیٹ کریں، کوئی 9 10 11 دفعہ وہ رپیٹ کرتی تھی اور اس کے بعد وہ نام بتا دیتی تھی. اور یہ ریئلٹی میں ہوا. مائنڈ ریڈنگ. ہاں یہ ایک ایسا ہے، یہ فوکس کے ساتھ سارا تعلق ہے. یہی وجہ کہ آپ جتنا فوکسڈ ہوتے جائیں گے آپ اتنا اپنا بریلینٹ آپ ہو جائے گا، اتنا آپ ویجیلنٹ ہو جائیں گے، اتنا آپ ایفیشینٹ ہو جائیں گے اپنی سوچ میں. اور جتنا آپ فوکس، ہمارے نوجوان کیوں نہیں بڑے علم کے ساتھ ڈگریاں تو لے لیتے ہیں لیکن علم میں گہرائی کیوں نہیں ہے؟ آپ کو پتہ فوکسڈ نہیں ہے. انہوں نے اپنا شعور کتابوں اور اپنے آگے علم کے آگے سپرد ہی نہیں کیا. ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر یہ ہو رہا ہے، 4 کاموں کے ساتھ جب 5واں کام کریں گے تو بس وہ اتنی کی رزلٹ آئیں گے. اچھا لاسٹ پہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، جیسے کہ ابھی آپ نے مائنڈ ریڈنگ کی بات کی، یہ جو سائنس ساری چیزیں کہتی ہے مائنڈ ریڈنگ، فیس ریڈنگ، یہ صرف جو فوکس کر کے پاسبل ہے ساری چیزیں؟ بالکل پاسبل ہے. میں اس کا تجربہ کرتا ہوں. میری سسٹر رہتی ہیں یورپ میں. سینکڑوں دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ ان کی اس کال آنی چاہیے، ابھی میرے پاس 10-15 منٹ ہے، ان کی کال آ جاتی ہے. وہ کہتی ہے میں کام کر رہی ہوتی ہوں، اچانک مجھے یہ لگا کہ کال کیوں نہ کر لوں، تو وہ کال کر لیتی. تو یہ بالکل معلوم نہیں اس کی کوئی گراؤنڈز ہیں کہ نہیں، لیکن میں تو اس کا تجربہ کرتا ہوں. اور ایک ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب، وہ مائنڈ سائنسز کے ماہر ہیں. وہ کچھ پریکٹسز بھی بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کسی کو اگر اتنی دفعہ یاد کریں تو لازماً وہ آپ کو رسپونڈ کرے گا، یاد کرے گا. اس کی کال آئے کہ وہ بتائے گا، ملے گا تو بتائے گا یار میں تمہیں یاد کر رہا تھا. مائنڈ سائنسز میں یہ بھی کہتے ہیں نا کچھ صرف فوکس کر کے کسی کے دماغ پہ آپ میسج پہنچا سکتے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہے. یہ میسج ہی پہنچانا ہے نا. میں ادھر بیٹھا یاد کر رہا تھا، اب اس کے دماغ میں یورپ میں بیٹھی بات آئی تو اس نے اٹھا کے فون کیا، تو میسج کمیونیکیٹ ہوا تو اس کو ایگزیکیوشن ہوئی نا ٹیلی فون کے ذریعے. تو یہ پاسبل ہے. آگے بہت ساری دنیا کا نقشہ بدلنے والا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. یہ اس وقت کہا تھا اور اب ہو گئی. لیکن آج میں اس شعر کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، آگے دنیا اور بدل جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے.
آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے سائنس اور اسلامک ریفرنس سے ٹائم ٹریول اور پورٹلز پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیون.